انتظامیہ کی غفلت نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس ویو کے مکین نکاسی آپ کے ناقص نظام کی وجہ سے شدید اذیت میں مبتلا ہیں۔ اقرا یونیورسٹی کو جانے والی اہم سڑک پر نکاسی آپ کا نظام نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ سڑک کے ساتھ موجود نالے کا پانی بھی نالا بند ہونے کے سبب سڑک پر آ جاتا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہینوں تک تو نالے کی صفائی ہوتی ہی نہیں، اور جب ہوتی ہے تو نالے کا سارا گند نکال کر سڑک کے کنارے پھینک دیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے ایک دکاندار محمد طاہر نے کہا، انہوں نے روڈ بنانے کی پوری ذمہ داری لی تھی، آدھا روڈ بنا کے چھوڑ دیا، آدھا ایسے ہی چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب ظاہر ہے جب آدھی چیز بنی ہوگی تو آدھے میں گند تو ہوگا ہی۔ اب جو لوگ بھی اس محکمے کے ذمہ دار لوگ ہیں وہ اپنے گھر میں ایک ذرا سی بھی گند برداشت نہیں کرتے، تو کیا یہ شہر، یہ علاقہ ان کا گھر نہیں ہے؟ تو اس کی بھی تو صفائی رکھنی چاہیے نا ان کو، جیسے اپنے گھر کی صفائی رکھتے ہیں، تو یہ کیا گھر نہیں ہے ان کا؟ اس کا احساس نہیں ان لوگوں کو، اس کا احساس کرنا چاہیے۔ اور جو دوسرے کا احساس کرتا ہے اللہ اس کا احساس کرتا ہے۔ جس کو دوسرے کا احساس نہیں ہے تو وہ کسی کا کیا احساس کرے گا؟ اس کے دل میں ایک احساس ہی نہیں ہے۔ جو اپنے دل کی صفائی نہیں رکھ سکتا، اپنے ذہن سوچ خیال کی صفائی نہیں رکھ سکتا، وہ شہر کی صفائی کیا رکھے گا؟ اب اس سے ہمیں نقصان ہی ہے، ہمارے کاروبار پہ اثر پڑتا ہے۔ جب کاروبار پہ اثر پڑے گا تو ظاہر ہے ہمارے گھر میں اثر پڑے گا۔ تو یہ ایک معمولی سی بات ہوتی ہے، اور کام ان کا کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے۔ یہ اگر بھیجیں گے بندوں کو، اپنی لیبر کو بھیجیں گے اگر صفائی والوں کو، تو بامشکل ان کا آدھا گھنٹہ لگے گا۔ اس میں آدھے گھنٹے میں روڈ بالکل کلیئر ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا۔ لیکن عوام الناس کے لیے ان کے پاس آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہے۔ علاقہ مکی سید ارشد اسلام نے کہا، ارباب اختیار میں سے کسی کے کان پہ جوت تک نہیں رہیں گی کہ آ کے ایک نظر دیکھ تو لیں کہ یہ بھی آپ جیسے انسان لوگ بستے ہیں یہاں پر، اور اس سے کیا نقصان ہے یہ آپ تصور کر سکتے ہیں۔ انتہائی غلاظت بھرا پانی ہے جس کی وجہ سے مچھر اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں۔ سارا کھانا کھاتے ہوئے منہ کے اندر اور ناک کے اندر بدبو گھستی ہے گٹر کے پانی، لیکن اس حالت میں بھی ہم لوگ زندہ ہیں۔ نالے کی حالت آپ دیکھ لیں، نالے کو آج تک کہیں صفائی کرنا تو درکنار، اس کو دیکھنے کی تکلیف نہیں کی گئی۔ مین روڈ پہ کھڑا ہو کے اور وہ اس میں سے گپ نکال کے ادھر ڈال کے چلا جاتے ہیں جو بھی ہے۔ لیکن کم از کم ان کو احساس کرنا چاہیے کہ یہاں بھی انسان رہتے ہیں، اور ان انسانوں کو آپ جیسی بیماریاں لگ رہی ہیں، چکن گونیا اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے لوگوں کو، یہ صرف اس گندے پانیوں کی وجہ سے۔ اس حوالے سے ظفر شریف نے کہا، یہ تو اس سے پہلے بہت سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اب وہ نالا بن رہا تھا جو کافی عرصے سے کام چل رہا ہے، وہ آدھا بنا اور آدھا رک گیا۔ باقی یہ حال آپ دیکھ لیں پیچھے کہ یہ سارا جتنا گٹر کا پانی ابل رہا ہے، اور پورا نالا اور یہ روڈ برابر ہے، کوئی گزر نہیں سکتا، خواتین گزر نہیں سکتی، کوئی معذور آدمی کیسے گزرے گا؟ گاڑیاں دیکھیں کیا حالت ہے، بائک گزرنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں نا، یہ تو گورنمنٹ کا یہ حال ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو بالکل ہی بے یار و مددگار پڑے ہیں۔ ان لوگوں کو کچھ توجہ دینی چاہیے کہ یار یہ کس قدر غلاظت ہے، اور یہی جو ہے ہم وہی سانس میں انہیل کر رہے ہیں، اور سارا کچھ تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ۔ باقی تو آپ کیمرے کی مدد سے سارا دکھا بھی سکتے ہیں، ہم لوگ تو مجبور ہیں، کیا کر سکتے ہیں بتائیں۔ لوٹس لیک ٹاورز، a groundbreaking endeavor by Lotus Properties۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔